الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے کرم بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. عزیز طلباء اور حاضرین مجلس اور بزرگان دین، اس وقت ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختصر سی آیت تلاوت فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا قرآن کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تعلیم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ صاحب علم ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کریں گے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی درجات کو بلند فرمائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے اور سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، افادہ بھی کرے استفادہ بھی کرے. تم میں سے یہ دو شخص سیکھنے اور سکھانے والے سب سے زیادہ بہتر ہیں. یوں تو علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دونوں طرح کے علم انسانوں کو سرفراز کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ تم جہاں بھی رہو دین سیکھو، دین حاصل کرو. طلب العلم ولو بالصین. علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو وہاں تک جاؤ اور علم حاصل کرو. یہ علم کا سلسلہ آج سے نہیں، تقریباً 1400 سال سے قبل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دار ارقم بیت رضوان میں درس حدیث پر عمل کیا جاتا تھا. بیت رضوان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، اور یہ دین کا علم یوں دھیرے دھیرے عام ہوتا چلا گیا اور لوگوں میں اس کا شوق جذبہ بڑھتا چلا گیا. پھر اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیاوی علم بھی لوگوں نے حاصل کی. خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے انجینئر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمراں تھے. خود اسی زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی علم حاصل کرنے والے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے تھے، قرآن کا علم لوگوں کے اندر عام کرنے والا تھا. اس زمانے میں معلوم ہوا کہ علم چاہے دنیاوی ہو اخروی ہو، دونوں طرح کے علموں کو حاصل کرنا چاہیے، اور دونوں علم میں سے ایک جو دین کی تعلیم ہے، دین کا علم ہے، اس کو اہمیت دیا جائے، اس کو ترجیح دی جائے. ایسا ہی دستور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے. پھر اسی زمانے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمانے سے پردہ فرما گئے، اس زمانے سے رحلت فرما گئے، تو اس کے بعد صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی میدان کے باغ ڈور کو سنبھالا.
جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دوست و احباب کو تبع تابعین کو تعلیم دی، تعلیم دیتے دیتے جب یہ دنیا سے صحابہ کرام بھی رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو تبع تابعین نے اس تعلیمی باغ ڈور کو سنبھالا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ چاروں اماموں کے درمیان آ کر کے یہ سلسلہ رک گیا، اور پھر انہوں نے ان چاروں امام نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں نے مل کر، امام محمد بھی تھے، امام یوسف بھی تھے، ان تمام لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور علم کا سلسلہ جاری کیا۔ اس میں سے کچھ لوگ استاد مقرر ہوئے اور اس میں سے کچھ لوگ خود امام محمد اور امام یوسف اس زمانے میں شاگرد بھی مقرر ہوئے۔ یہ لوگ شاگرد کے حیثیت سے امام محمد، امام یوسف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ ایک تعلیم حاصل کرنے کے حیثیت سے وہاں منتخب ہوئے، اور جو اس سے بڑے لوگ تھے، جو تبع تابعین میں سے تھے یا اس سے پہلے لوگ تھے، وہ لوگ استاد مقرر ہوئے۔ ان لوگوں نے وہی درس و تدریس خدمت انجام دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ یہ کڑی اسی طرح چلتی رہی حتیٰ کہ پھر ایک زمانہ ایسا آیا جس زمانے میں دیکھا کہ لوگوں کے اندر اب علم کا سلسلہ نہ رہا، علم کا ذوق و شوق نہ رہا، تو لہٰذا ایسے حالات میں، ایسے زمانے میں خود جو ہمارے اکابر امام ابو حنیفہ یا چاروں امام رحمہم اللہ کے بعد تھے جو اکابر، ان لوگوں نے مختلف علاقوں میں، مختلف گوشوں میں، خاص کر کے ہندوستان کے گوشے گوشے میں تعلیمی سلسلہ جاری کیا، تعلیمی بیداری کو عام کیا اور تعلیمی سلسلہ دی۔ اس طریقے سے تعلیم علماء دیوبند کے درمیان آئی، اور ان لوگوں نے بھی اس تعلیم کو خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور انجام دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ علم کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ ہم جب دین کو سیکھیں گے، دین کو حاصل کریں گے، یوں تو دنیا حاصل کرنا، دنیاوی علم حاصل کرنا دین کے مقابلے میں ذرا آسان ہے، یوں تو گھوم پھر کر کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، دنیاوی علم چکر کاٹنے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح تھی، اسی طرح غیروں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، دوسروں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی علم حاصل کرنی ہوگی، دین کی علم حاصل کرنی ہوگی، دل سے علم حاصل کرنا ہوگا، شوق جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا، ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا، ان کی جو داعیہ تھی ان کا نام کیا تھا، اسی طریقے سے نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کریں گے، اپنے ماں باپ کو کس طرح خوش کر پائیں گے، اپنے والدین کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ دار کو کس طرح راضی کر پائیں گے، کس طرح ہم خدا کو راضی کریں گے، کس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائیں گے، ان سب چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہمیں علم کی حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی دینی علم۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے، خود ہمارے گارجن کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی علم سے آراستہ کرے، ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی سکھائے۔ ہم سب سے گزارش کرتے ہیں، خاص کر کے ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمیں جو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، چاہے علم حاصل کرنے والے ہوں یا علم سکھانے والا ہو، ہم سب سے اپیل کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، خود بھی تعلیم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے، چھوٹے ہی سے مکتب میں بھی پڑھائیے، اسکول میں بھی پڑھائیے، انشاءاللہ اس طرح ہمارا دنیا بھی برقرار رہے گا، ہمیں دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ ہمیں آخرت بھی ملے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ حاصل ہوگا، اور خدا کو کس طرح راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو کس طرح راضی کرنا ہے، کس طرح زندگی گزر بسر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیو کو خوب دیکھیں گے، شیئر کریں گے، اور
سب لوگوں کے اندر عام بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔